بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده للبرقة والاستدفاع، خصوصاً یاسین والصافات قبله لتعجیل راحته، والمصباح ان مات لیلا فی المشہور۔ دیکھیے جی، بحث ہماری ہو رہی تھی میت کے احکام، ٹھیک ہے؟ ان میں سے پہلا حکم تھا حالت احتضار۔ حالت احتضار سے مراد جان کنی کی حالت، جب کسی مریض کی جان نکل رہی ہو اس وقت کچھ احکام ہیں۔ مثلا ایک حکم یہی تھا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مستحبات بیان کرنا شروع کیے ہیں حالت احتضار کے۔ تو آخری جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا قراءۃ القرآن عندہ، اس مرحوم نہ کہیں، ابھی تو مرحوم نہیں ہوا ہے، وہ جو مریض ہے اس کے پاس بیٹھ کر روح نکلنے سے پہلے بھی اور روح نکلنے کے بعد بھی آپ کیا کریں؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ للبرکت، ایک تو کیا ہوگی؟ برکت کیسے ہوگی؟ یعنی قرآن کی بالآخر برکت سے اس کی تکلیف دور ہوگی، یا آسانی سے اس کی روح قبض ہوگی، برکت تو ہوگی نا قرآن کی۔ دوسرا استدفاع، یعنی شر شیاطین سے اس کو دفاع ملے گا اس سے، چونکہ شیاطین آخر میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ مریض اس کے کانوں تک قرآن کے آیات کی آواز جاری ہوگی تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا ایک اور ہے کہ رات، شہید اول نے فرمایا ہے والمصباح ان مات لیلا، اگر رات کو فوت ہوتا ہے نا تو رات کو چراغ جلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اگر رات کو فوت ہو تو رات کو چراغ جلایا جائے۔ ہاں، ایک ضعیف روایت ہے جو کہتی ہے مطلقاً چراغ جلایا جائے، مثلا کچھ دنوں تک کیا کیا جائے؟ چراغ جلایا جائے۔ یہ رات کو چراغ جلانا صرف اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یا صرف اس رات کو۔ اچھا، اگلا مستحبات میں سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اگر آنکھیں نہیں بند نہیں کریں گے اور جلدی کی جائے آنکھیں بند کرنے میں، ورنہ آنکھیں کھلی رہیں گی، ٹھیک ہے جی، ورنہ اس منظر اچھا نہیں لگے گا نا جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ اس کے منہ کو بند کر دیا جائے فوراً، کیونکہ اگر فوراً منہ کو بند نہیں کریں گے بعد میں وہ اکڑ جاتا ہے، وہ پھر بند نہیں ہوتا، پھر وہ منظر عجیب لگے گا۔ اسی طرح اس کے سر اور یہ تھوڑی کے نیچے سے ایسے ایک پٹی باندھ دیں تاکہ اس کا منہ کھلے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے ہاتھوں کو کھینچ دیں، اس کے پہلو کی طرف، دونوں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر دو گھٹنے اس کے اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ سیدھا کر دیں، ٹانگوں کو، تاکہ غسل دینے میں بھی آسانی ہو اور اس کو کفن پہنانے میں بھی آسانی ہو۔ پھر اس کے اوپر ایک خالی، ویسے جب فوت ہوتا ہے خالی چادر، کفن تو بعد کا مرحلہ ہے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، یعنی جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہی اس مرحوم کی عزت افزائی یہی ہے، اس کا اکرام یہی ہے کہ اس کی غسل کفن میں جلدی کی جائے۔ لیکن یہ نہ ہو اگر اشتباہ ہے، پتہ نہیں مرا یہ نہیں مرا، پھر جائز نہیں ہے جلدی کرنا، پھر اصلا جائز بھی نہیں ہے نا، بلکہ انتظار کیا جائے
آج کل میڈیکل کے دور میں تو بہت آسان ہے، پرانے زمانے میں پھر انہوں نے کہا 3 دن تک انتظار کیا جائے، 3 دن تک ہے شک، 3 دن تک بالکل اس میں حرکت نہیں ہے تو اب لگتا ہی ہے کہ وہ فوت ہو گیا، یا اور نشانیاں بتائی ہیں، مثلا اس کی کن پٹیاں دھنس جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ناک اس کی ایک سائڈ پہ لٹک جاتی ہے، چہرے کی جلد جھک جاتی ہے، اسی طرح اس کے جوڑ جو ہوتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں، اس کے پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے خصیتین اوپر چلے جاتے ہیں اور جلد ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں۔ مکروہات میں یہ ہے کہ جو مجنب شخص ہے وہ وہاں حاضر نہ ہو حالت احتضار میں، اور جو حیض ہے وہ بھی حاضر نہ ہو وہاں موجود، اس سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ پر کوئی لوہے کی چیز رکھنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے جو غسل ہوں گے وہ بیان کرتے ہیں، یہ آسان بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، وقراءۃ القرآن عندہ محتضر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، قبل خروج روحہ و بعد خروج روحہ، روح کے نکلنے سے پہلے اور روح کے نکلنے کے بعد۔ کیوں؟ للبرکت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرأت قرآن سے انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی، والاستدفاع، اور یعنی استدفاع دفاع ہوگا کس سے؟ کہیں شیطان اس کے دل میں وسواس نہ ڈال دے کہ، یعنی یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ میرے خیال میں حدیث ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ وہ آخری وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دے، یا چونکہ معصوم فرماتے ہیں بعض اوقات ایک انسان ساری زندگی موحد ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، موت کے وقت ایسا منہ سے جملہ نکالتے وہ کافر ہو کر مرتا ہے، تو اس سے دفاع ہوگا اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے پاس۔ خصوصاً یاسین و صافات، خصوصاً کون سی صورتیں پڑھیں؟ یاسین اور صافات، قبل خروج روح کے خارج ہونے سے پہلے، یا قبل الموت آپ کہہ دیں، موت سے پہلے یہ سورہ یاسین اور صافات کی تلاوت کی جائے، لتعجیل راحتہ، تاکہ آسانی سے اس کی جان نکل سکے، مراد یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سکون جلدی مل جائے۔ والمصباح، اور چراغ جلانا کیا ہے؟ مستحبات میں سے ہے نا، یعنی مستحب تھا نقلہ الی مصلاہ، ٹھیک ہے، اب مستحب کیا ہے؟ والمصباح ان ماتا لیلاً، اگر وہ رات کو مرے تو پھر کیا کیا جائے؟ چراغ جلا جائے، فی المشہور، قول مشہور، یعنی اگر وہ رات کو فوت ہوتا ہے تو پھر چراغ جلانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولا شاہد لہ، بخصوص ہی، ولا شاہد لہ، مصباح کا یعنی چراغ جلانے کا کوئی شاہد نہیں ہے، بخصوص ہی، اگر وہ رات کو، مثلا یہ کہنا کہ رات کو ہی چراغ جلائے جائے، اس پر کوئی شاہد موجود نہیں ہے، سمجھا کی بات۔ وروی ضعیفاً دوام الاسراج، ہاں ایک روایت ہے، روایت کی گئی، البتہ وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ کہتی ہے کہ دوام الاسراج، یعنی صرف رات کو نہیں بلکہ ہر وقت کیا کیا جائے؟ چراغ جلایا جائے۔ وَلْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ، اور چاہیے اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا جائے، بعد موت ہی، اس کی موت کے، معجلاً، جلدی، یعنی جیسے یقین ہو گیا کہ فوت ہو گیا ہے، جلدی کیا کریں؟ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، لِأَلَّا يَقْبَحَ مَنْظَرُهُ، تاکہ منظر کبھی نہ ہو۔ کیسے منظر کبھی ہوگا؟ اگر میت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ بندے کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ وہ خوف محسوس ہوتا ہے بندے کا، ایک دو کئی دفعہ چانس بنا ہے تو عجیب منظر ہوتے ہیں واقعاً، تاکہ منظر کبھی نہ ہو، اس وجہ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ وَيُطَبَّقْ، یا یُطبق فوہ، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے، کذالک، اسی طرح جلدی، تاکہ منظر کبھی نہ ہو، کذالک کا مطلب یہ ہے تاکہ منظر کبھی، جلدی بند کر دیں، چونکہ اگر ایک دفعہ منہ کھلا رہ گیا
جب وہ کچھ وقت گزر جائے گا پھر اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَقَضَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَهِ بِإِصَابَةٍ، یعنی پٹی کے ساتھ اس کی لحیہ کو، یعنی یہ سر اور نیچے سے ٹھوڑی کے نیچے سے کیا کریں، پٹی باندھ لیں، لِأَلَّا یسترخا، تاکہ وہ کیا ہو، وہ کھلا نہ رہے نا یہ چیزیں، ٹھیک ہے جی، یسترخا اس کو پڑھیں۔ اچھا جی، یعنی کیوں وہ پٹی کے ساتھ باندھیں اس کی لاہی کو، اس کے ان کے دونوں حصوں کو، تاکہ وہ چہرے کا جو وہ میت کا جو ہے نا وہ لٹکنے سے محفوظ ہو جائے نا چہرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَتُمَدُّ يَدَاهُ إِلَى جَنبَيْهِ، کھینچ دیا جائے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے دونوں پہلو کی طرف، یعنی ہاتھوں کو سیدھا کر دینا، جس کو کہتے ہیں ہاتھ پیر بنا دینا، اس کے ہاتھوں کو کھینچا جائے اس کے پہلو کی طرف۔ وَسَاقَاهُ، یعنی تمدو ساقہ، اس کی دونوں پنڈلیوں کو بھی کھینچا جائے، ان کانتا منقبضتین، اگر وہ منقبض ہیں یعنی اٹھی ہوئی ہیں، جیسے بندہ سو رہا ہوتا ہے نا اور اس نے دونوں وہ پنڈلیاں جمع کی ہوتی ہیں اور گھٹنے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس طرح گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیا کر دیا جائے، یعنی اگر وہ قبض ہو گئے، یعنی مطلب اس نے دونوں ٹانگ وہ ملائی ہوئی ہیں آپس میں، پنڈلیاں ملائی ہوئی ہیں مثلا، تو ان کو کیا کر دیں آپ، سیدھا کر دیں۔ اچھا، کیوں، لِيَكُونَ أَطْوَعَ لِلْغُسْلِ، زیادہ یہ سہولت رہے گی کس میں، غسل دینے میں، یعنی آسانی سے آپ دے سکیں گے نا۔ وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الْكَفَنِ، کفن میں ڈالنے کے لیے بھی آسانی رہے گی، ورنہ اگر وہ ٹانگیں وہ کھڑی ہوئی ہوں تو پھر کیسے کفن پہنائیں گے، مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَيُغَطَّى، اور چھپا دیا جائے اس کو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے چھپا دیا جائے، بِثَوْبٍ، کس کے ساتھ، یعنی ایک اوپر چادر ڈال دی جائے، لِتَأَسِّي، اس کا یہ جو مستحب ہے، یہ پیغمبر یا فعل امام کی تأسی ہے، ان کی پیروی ہے اس میں، یعنی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے، وَلِمَا فِيهِ مِنَ السَّتْرِ، اور پھر یہ کہ اس میں پردہ بھی تو ہے نا، چھپ جائے گا نا، وہ ممکن ہے زخمی ہو یا بھی جس حالت میں پڑا ہوا ہے، جب ستر ہو جائے گا، وَصِيَانَةٌ، اور پھر محفوظ بھی ہو جائے گا، وہ چادر ڈال دیں۔ وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُهُ، اس کی تجہیز اور تکفین میں، تجہیز سے مراد سارے کام، یعنی اس کو غسل دینا، کفن دینا، جنازہ اور دفن کرنا، ان کو کہتے ہیں تجہیز۔ یہ اس میں کیا کی جائے، تجہیز کے لوگ معنی ہوتا ہے تیار کرنا، آبادہ کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ فَإِنَّهُ مِنْ إِكْرَامِهِ، فَإِنَّهُ یعنی تعجیل تجہیز، یعنی تجہیز میں جلدی کرنا، من اکرامہ، اسی میت کا یہ کیا ہے، اکرام ہے، یہی اس کی عزت ہے۔ الا مع الاشتباہ، مگر یہ کہ اس کی موت کا اشتباہ ہو، ٹھیک ہے، اگر موت کا اشتباہ ہے تو پھر فرماتے ہیں فلا یجوز التعجیل، پھر جلدی کرنا جائز ہی نہیں ہے، فضلاً عن رجحانی، چاہے جائے کہ وہ رجحان رکھے، اصلاً وہ جائز ہی نہیں ہے۔ بس فیصبر علیہ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک صبر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ الا مگر یہ کہ ان یعلم قبلہا، 3 دن سے پہلے پتہ چل جائے کہ فوت ہو گیا ہے، دیکھیں ویسے کتنا انتظار کرنا ہے، 3 دن، اگر اس سے پہلے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے نا، 3 دن یہ تو نہیں لازمی 3 دن گزارے ہیں، مگر یہ کہ قبلہا یعنی 3 دن سے پہلے اس کو علم ہو جائے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ کیوں علم ہو گیا، لتغیر، تغیر کی وجہ سے، کیا مطلب، ہاں جی، یعنی وہ اس کے حالات تبدیل ہو گئے نا، اس کا چہرہ رنگ وغیرہ وغیرہ ساری وہ تبدیلی آ گئی ہے، وغیرہ ہی، یا اس کے علاوہ من امارات الموت، جو موت کی نشانیاں ہیں، مثلا اب وہ موت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، کن خساف صدغے، صدغے جو کان پٹیاں نہیں ہوتی، جیسے ان کان پٹیوں کا دھنس جانا، انخساف کا معنی دھنس جانا، صدغے ہے کان پٹیوں کا۔ اچھا، ومیل انفہ، یا میل انفہ، اسی پر عطف کریں، کا میل انفہ، اس کی ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، ایک طرف جھک جانا۔
وامتداد جلدت وجہی، اس کے چہرے کی جلد کا ڈھیلا ہو جانا، جھک جانا، وانخلاء کف ہی، اس کے کف ہتھیلی کا جدا ہو جانا، من ذرائع دونوں ہاتھوں سے، یعنی بند جو جوڑ ہیں وہ کھل جائیں، ٹھیک ہے، واسترخاء قدمہ ہے، اس کے قدم ڈھیلے پڑ جائیں، تو استرخاء کا معنی کیا کریں گے؟ ڈھیلے پڑ جانا، وتقلص انثییہ، میت کو دونوں خصیتین اوپر چلے جائیں، تقلص کے مطلب اوپر چلے جائیں، انثییہ ہے اس کے دونوں خصیتین، الی فوق اوپر کی طرف، ما تدلل جلدت، یعنی خصیتین اوپر چلے جائیں اور جلد اس کی نیچے جھک جائے، ڈھیلی پڑ جائے، ورنہ وہ ذالک، اس طرح کی جو علامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَيُكْرَهُ حضور الجنب والحائض عندہ، مکروہ ہے اس کے پاس مجنب شخص کا حاضر ہونا اور حائض عورت کا حاضر ہونا، یہ کیوں؟ لتعزل الملائکۃ بہما، مجنب سے اور حائض سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، بے برکتی ہوتی ہے پھر۔ وغایت الکراہت تحقق الموت، غایت کی انتہا کب تک ہے؟ جب تک موت متحقق نہ ہو، جب وہ مر گئے اب وہ ختم ہوگی، وہ جو کراہت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی جو غایت کی انتہا ہے وہ ہے تحقق الموت وانصراف الملائکہ، جب ملائکہ اپنا کام کر کے چلے جائیں اس کے بعد وہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وطرح حدید علی بطنہ فی المشہور، مشہور یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر کوئی لوہے کی چیز رکھنا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ مشہور یہی ہے، یعنی ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ فرماتے ہیں ولا شاہد لہ من الاخبار، شہید ثانی فرماتے ہیں ہمیں اخبارات روایات سے کوئی اس کا شاہد نہیں ملا۔ ولا کراہت فی وضع غیرہ، اس طرح غیر حدید کا رکھنا بھی، اس کی بھی کوئی کراہت، للاصل، اصل کی وجہ سے، جو کہ شک ہوگا اصالت البراءت جاری کریں گے، اصالت البراءت جاری کرتے ہوئے شک ہوگا کہ کیا یہ چیز رکھنا مثلا مکروہ ہے یا نہیں، اصل یہ کہ مکروہ نہیں ہے۔ وقیل یکرہ ایضا، نہیں، ایک قول یہ ہے کہ جس طرح لوہا رکھنا مکروہ ہے، لوہا کے علاوہ بھی کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، سمجھ آگے بات۔ اب آ جائیں جو میت کو غسل ملنے ہیں، کہتے ہیں دوسرا، پہلا اچھا احکام میت ہے نا، پہلا کیا تھا؟ احتضار، دوسرا ہے الغسل، توجہ فرمائیں، یہ البتہ یہ بھی جزیات ہیں، ترجمے کرا دیتا ہوں، کوئی نہیں ہے اس میں خارج سے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آسان سی بات ہے۔ نمبر 1 الغسل، ویجب تغسیل کل میت مسلم او بحکمہ، ہر میت مسلمان کی میت کو غسل دینا واجب ہے، او بحکم ہی، یا جو مسلمان کے حکم میں ہو، کون ہوتا ہے؟ مجنون اور بچہ، کالطفل والمجنون المتولدین من مسلمن، جو کسی مسلمان سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی مسلمان کا بچہ اور مسلمان کے گھر میں جو مجنون پیدا ہوا ہے، یا مسلمان تھا بعد میں وہ مجنون بن گیا ہے، سمجھ آ گئی بات۔ مسلم کا ہے تو اس میں اہل سنت کے فرقے بھی سارے شامل ہو جائیں گے۔ اچھا ایک یہ ہو گیا، ولقیت دار الاسلام، یہ بھی اسی بے حکم ہی کی مثال ہے، جو میت کے مسلم کے حکم میں ہو، ایک تو ہو گیا بچہ، ایک ہو گیا مجنون۔ ولقیت دار الاسلام، ایک بچہ ملا ہے فوت شدہ مسلمان ممالک میں، تو وہ بھی مسلمان ملک میں ایک بچہ ملا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے وہ، تو وہ بھی کس کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کو بھی غسل کا فرض دینا کیا ہوگا؟ سارے واجب ہوگا۔ لقیت کہتے ہیں وہ چیز جو گم شدہ کوئی شے ملے نا، اس کو کہتے ہیں لقیت دار الاسلام۔ دار الاسلام سے مراد اسلامی ملک میں، اسلامی علاقے میں۔ اچھا او دار الکفر، یا بچہ ہمیں کس میں ملا ہے؟ کافروں کے ملک میں، وہاں وفی مسلم، لیکن وہاں کیا ہے؟ مسلمان بھی رہتے ہیں۔ مسلم یمکن تولدہ، ہو کا مرجع وہ لقیت، وہ جو بچہ ملا ہے ممکن ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہو من المسلم،
یعنی وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، کافر زیادہ ہے، مسلمان فرض کریں تھوڑے ہیں، بچہ ملے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ کسی مسلمان کا ہو، احتمال ہو وہاں پر، یعنی اس میں مسلمان رہتے ہوں دارالکفر میں، یمکن و تولدہ، ممکن ہے وہ لقیت جو ہمیں ملا ہے وہ پیدا ہوا ہو کس من المسلم ہے۔ اچھا ایک اور بات، والمصبہ بید المسلم، اور وہ بچہ جو مسلمان کے ہاتھ قیدی بن جائے، مثلا جنگ میں جب وہ کافر ہار جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی اور ان کی عورتوں کو بھی وہ کنیزیں بنا لیتے ہیں، بچے لے لیتے ہیں، اب وہ بچہ جس مسلمان کے ہاتھ میں ہو، بعض کہتے ہیں، اب یہ آگے وہی وضاحت فرمانے، بعض فقہا کہتے ہیں وہ اسی کے تابع ہے، جس مسلمان کے ہاتھ میں اگر وہ بچہ آ گیا تو چونکہ مسلمان ہے تو یہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔ خود فرما رہے ہیں جو قید ہو جائے بید المسلم، مسلم کے ہاتھ میں، علی القول بتبعیت ہی، اگر ہم قائل ہو جائیں بتبعیت ہی کہ یہ کون جو قیدی ہوا ہے مسلمان کے ہاتھ میں یہ اسی مسلمان کے تابع ہے فی الاسلام، کس میں؟ اسلام میں، کما ہوا مختار المصنف، جس طرح کے مصنف کا مختار۔ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ جو مصبہ بید المسلم ہوتے یہ مسلم کے حکم میں نہیں ہے، پھر اس کی تغسیل واجب نہیں ہوگی، واضح بات۔ وَإِن كَانَ الْمُصَبَّى وَلَدَ زِنَا، بے شک وہ مصبہ ولد زنا ہی، یہ ان وصلیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے، بے شک وہ ولد زنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو قیدی ہوا ہے بچہ اگر وہ ولد زنا ہے پھر بھی وہ اسی ہم قائل ہو جاتے اسی مسلمان کے حکم میں، اس کی تغسیل کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ وَفِي الْمُتَخَلَّقِ مِنْ مَاءِ الزَّانِ الْمُسْلِمِ نَظَرٌ، دیکھیے ایک اب یہ لقیت والا ختم مسئلہ، مصبہ والا بھی ختم۔ ایک بچہ ہوا ہے جو جس کے وہ یعنی زانی جسے کہتے ہیں حرام زادہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ اس جو جس کے منی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ جو زانی ہے کیا اس کے تابع ہے یا اس کے تابع نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں اس کے تابع نہیں ہے کیونکہ شرعاً یہ اس کا وارث، شرعی اولاد اس کی نہیں ہے نا، کیا یہ بیٹا اس کا شرعی بیٹا ہے؟ نہیں ہے، اس حوالے سے وہ اس کے تابع نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں بھی بیٹا حقیقتاً کس کے منی سے پیدا ہوا ہے؟ اسی کی نا۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو محرم کے احکام جاری ہوتے نہیں ہوتے، فرض کریں وہ بچی ہو جو حرام زادی ہے، کیا وہ اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ زانی اس سے شادی نہیں کر سکتے نا، اس کا مطلب ہے پھر حقیقتاً وہ اس کی اولاد تو ہے نا، اس وجہ سے اسی کے تابع ہوگا۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَفِي الْمُتَخَلَّقِ، اور جو پیدا ہو، من ماء الزانی، ماء سے مراد یا منی مراد ہوگی نا، زانی کے پانی سے یعنی زانی کی منی سے، اور وہ زانی بھی کون ہو؟ مسلمان ہو، یہ کس کے تابع ہے؟ اس میں نظرون، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بچہ پیدا ہو ایسے شخص سے وہ مسلمان ہو اور وہ زانی ہو تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کا کیا وہ اس مسلم کے تابع ہے یا نہیں؟ اس تابع ہونے میں نظر ان کیا ہے؟ نظر ہے۔ نمبر 1 من انتفاع تبعیت شرعاً، شرعی طور پر یہ اس کے تابع نہیں ہے، یعنی یہ ملحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہاں جی، یہ شرعاً اس کی اولاد نہیں ہے، لہذا جب وہ مر جائے تو اس کو غسل دینا بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نہ مسلمان ہے نہ مسلمان کے تابع ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، وَمِن تَوَلُّدِهِ، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَمِن، اور اس والے سے دیکھیں کہ تَوَلُّدِهِ، وہ متخلق پیدا ہوا ہے، من ہو مسلم سے، حقیقتاً ہے تو اس کی اولاد نا، وَقَوْنُهُ وَلَدًا لُغَةً، اور لغتاً بھی اس کو یہ اسی کا ولد کہا جاتا ہے، فَيَتَّبِعُهُ فِي الْإِسْلَامِ، پس یہ اسلام میں اس کے کیا ہوگا؟ کما یحرم نکاحہ، جس طرح کہ اس کا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثلا مرد وہ زانی تھا، وہ جو حرام زادی وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے، وہ حرام ہے نا، وہ سمجھا گی بات؟ اچھا جی، لہذا فرماتے وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان کے حکم ہے اور اس کو غسل دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِ، واپس اب پچھلی بات پر آ جائیں، کس کو غسل دینا واجب ہے؟ میت مسلم۔
فرماتے ہیں مسلم کی میت سے استثناء کیا گیا ہے من ان کا حکم بکفرہ من الفرق، فرق اسلامیہ میں سے جن کے کفر کا حکم لگایا گیا ہے۔ بہت سخت جملہ ہے۔ فرق اسلامیہ میں سے ہم جن کو کافر مانتے ہیں ان کو غسل کفن دینا واجب نہیں ہے۔ کل خارجی، جیسے کون لوگ ہیں؟ خارجی۔ خارجی کی نہیں کہتے ہیں؟ وہی جو جنگ صفین کے بعد اہل نہروان جو تھے نا، جن کا سرکردہ ہوئی عبد الرحمن ابن ملجم، یہ لوگ تھے۔ تو یہ جو خارجی ہیں یہ کافر ہوتے ہیں۔ والناصبی، ناصبی کی نہیں کہتے ہیں؟ جو مولا علی علیہ السلام سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، کھلم کھلا جو دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ ہو گئے۔ اور والمجسم، مجسم سے مراد جو اللہ کے جسم کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرسی پر بیٹھے گا، اس پہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مجسمہ، جو بھی مجسم ہوگا وہ نہیں ہے، وہ اس کے واجب نہیں ہے، وہ کافر ہے ہماری نگاہ میں۔ وَإِنَّمَا تَرَكَ اسْتِثْنَاءَهُ، شہید اول نے من حکم بکفرہ کے استثناء کو ترک کر دیا۔ یہ تو شہید ثانی نے فرمایا نا، میں نے استثناء ضمیر کا مرجع بیان کر دیا ہے۔ من حکم بکفرہ، اس کا استثناء کیا ہے شہید ثانی نے۔ شہید ثانی فرما رہے میں نے استثناء کیا ہے، لیکن شہید اول نے اس کے استثناء کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ کیوں؟ لخروجہ عن الاسلام حقیقتاً، کیونکہ اصل یہ حقیقتاً مسلمان ہی، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاہِرًا، ظاہراً ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَدْخُلُ فِي حُکْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ وَلَوْ سَقَطَ، توجہ فرمائیے، یہ مسئلہ سنیں۔ اگر ماں کے شکم میں بچے کو 4 مہینے کا عرصہ نہیں ہوا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ چھپا دیں، زمین میں گاڑ دیں، ٹھیک۔ لیکن اگر 4 مہینے کے بعد بے شک زندہ پیدا ہو، مردہ پیدا ہو، 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، 1 دن کا ہو، اس کے بعد نماز جنازہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ تو جو فرمائے مسئلہ نکالیں۔ وَيَدْخُلُ فِي حُکْمِ الْمُسْلِمِ، مسلم کے حکم میں ہے الطفل، بچہ، الطفل پڑھیں گے، طفلے نہیں پڑھیں گے، يَدْخُلُ الطفل فی حکم المسلم، اصل عبارت یہ ہوگی، ٹھیک۔ کون سا بچہ داخل ہے؟ وَلَوْ سَقَطَ وَلَوْ سِقْطًا، چاہے وہ بچہ سقط ہی، لیکن کب؟ اذا کان لہ 4 اشہر، جب وہ 4 مہینے کا، 4 مہینے کا ماں کے شکم میں، چونکہ سقط سے پتہ چل رہا ہے نا، جو سقط ہو 4 مہینے کا، 4 مہینے کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ دُونَهَا، اگر 4 مہینے سے کم کا ہو، لُفَّ فِي خِرْقَةٍ، ایک کپڑے میں لپیٹا جائے گا، وَدُفِنَ بغیر غسل کے بغیر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ جو غسل دینے ہیں وہ 3 غسل ہیں۔ نمبر 1 بِالصِّدْرِ، کس کے ساتھ؟ اے بِمَاءٍ مُصَاحِبٍ، یعنی وہ پانی جو ملا ہوا ہو، لِشَيْءٍ مِّنَ الصِّدْر، کچھ صدر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چکوال کے علاقے میں ایسی جگہ ہیں، میں نے خود گیا ہوں، دیکھا ہے، وہ پورا گرائنڈ کرتے ہیں، وہ اس کے صدر کے بیری کے پتے کو پورا جوس نکال کے وہ ڈالتے ہیں بالٹی میں، سارا سبز ہو جاتا ہے، اصل وہ پھر وہ مضاف بننے کا، اس سے وہ غسل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اشارہ کیا ہے یعنی وہ پانی جو ملا ہوا ہو، لِشَيْءٍ مِّنَ الصِّدْر، تھوڑے سے صدر کے ساتھ۔ لِشَيْءٍ مِّنَ الصِّدْر کا ترجمہ کروں، تھوڑا سا صدر، یعنی جس سے اس کا اطلاق سلب نہ ہو۔ سمجھ آگی بات نا؟ وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ، کم از کم کتنا آپ وہ صدر ملائیں، کم از کم اتنا جس پر یہ نام صدق کرے کہ ہم نے بیری کے پتے ملا دیے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اللَّهَ يَخْرُجَ بِهِ الْمَاءُ عَنِ الْإِطْلَاقِ، بِهِ یعنی آب صدر ملانے سے وہ پانی اطلاق سے خارج نہ ہو۔ سمجھا کی بات؟ اگر اتنا ملائیں کہ وہ سبز ہو، اس کا رنگ ہی تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ اطلاق اس سے سلب ہو جائے گا، اب اس کے ساتھ غسل ہی نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الغسلۃ الاولیٰ، فی الغسلۃ الاولیٰ کا کس سے تعلق ہے؟ بالصدر،
صدر سے متعلق ہے، یعنی صدر کے ساتھ فی الغسلۃ الاولیٰ، پہلا غسل جو ہے پہلے غسل میں آب صدر کے ساتھ. سمجھ آگی بات؟ چونکہ خود غسلت ان کا وزن ایک مرتبہ پر دلالت کرتا ہے نا. ثم بماء مصاحب لشیء من الکافور، اسی طرح پھر کیا کریں، وہ پانی جو ملا ہوا ہو جس میں کچھ کافور، کذالک کا وہ بھی اسی طرح، کم از کم جس پر نام صد کرے کافور ملا دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ماں کے اطلاق سے سلب نہ ہو، ماء مطلق سے وہ خارج نہ ہو. واضح بات. ثم یغسل ثالثا بالماء القراہ، پھر اس کے بعد صاف ستھرا پانی، پاک، وہ کیا کہتے ہیں مطلق پانی. قراہ سے مراد یہ قراہ پڑھیں، یعنی وہ پانی جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، خالص پانی کے ساتھ دیں گے. ٹھیک. اچھا جی. وَهُوَ الْمُطْلَقُ الْخَالِصُ، یعنی وہ جو مطلق خالص، مطلق جو خالص ہو من الخلیط، خلیط سے خالط ہو نا، یعنی کسی ملاوٹ سے وہ خالص، یعنی کوئی چیز اس میں ملی ہوئی، بمعنی کونہ غیر معتبر فیہ لا ان صلبہ عنہ معتبر، بمعنی کون ہی، اس معنی میں کہ کون ہی کا مرجع کیا ہوگا کہ وہ خلیط، یعنی ہم نے کہا نا خلیط سے خالج ہو، اس معنی میں کہ غیر معتبر فی ہے، یعنی اس میں خلیط اگر بالکل معمولی ملا ہوا ہے، یعنی وہ خلیط معتبر نہ ہو. معتبر کب ہوگا؟ جب اس سے اس کا اطلاق سلب ہو جائے. وہ بمعنی کون الخلیط غیر معتبر فی ہے، یعنی وہ خلیط اس پانی میں جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ ہو. ٹھیک ہے. لا ان سلبہ عنہ معتبر، نہ یہ کہ سلبہ ہو کا مرجع عدم خلیط، نہ کہ خلیط کا نہ ہونا سلب ہو جائے عنہ اس سے، یہ معتبر نہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ ملی ہوئی ہو اصلاً، ہاں اگر کچھ ملا ہوا ہے لیکن وہ کیا ہوا ہے، اس کا ملنے کا کوئی اعتبار نہیں، بہت کم ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انما المعتبر کونہ ماء مطلقا، دیکھیے ہمارے نزدیک کیا ہے، ماء مطلق. اگر تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہے، اس میں تھوڑی سی نمک چلا گیا ہے، تھوڑا سا وہ مثلا چینی چلی گئی ہے، لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اس سے اطلاق کا نام سلب تو کافی ہے. یہ یعنی خلیط وہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا اطلاق باقی نہ رہے. واضح بات. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ كَالْجَنَابَةِ يُبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ، یہ جو اغسال ہیں، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ كَالْجَنَابَةِ، بس یہ قاعدہ کلیہ. یہ جو غسل ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے، جنابت کی طرح ہے. غسل جنابت میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سر گردن کو دائیں طرف پھر بائیں طرف، یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے. یہ جنابت کی طرح ہے. یبدأ بغسل راسہ ورقبتہ اولا، سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی. ثم بمیامینہ، پھر اس کے دائیں طرف، ثم بمیاسرہ، پھر اس کے پہلے دائیں پھر بائیں. یہ ہو گیا کون سا غسل ترتیبی. او یغمسہ فی الماء دفعۃ واحدۃ عرفیہ، یا اس کو پانی میں ڈبو دیں ایک ہی دفعہ، جس کو عرفاً وہ ایک دفعہ کہیں، پانی میں ڈبولا کہتے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ اگر آپ کون سا غسل دینا چاہتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی. مقترناً فی اولہ بالنیت، شروع میں کیا ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اتنا کافی ہے. یا پڑھ دوں آگے. وظاہر العبارت هو الذی صرح بہ فی غیرہ الاکتفاء بنیۃ واحدۃ للاغسال ثلاثہ. فرماتے ہیں عبارت کا ظاہر، مصنف نے کہا ہے مقترناً بالنیت، نیت کے ساتھ. عبارت کا ظاہر، مصنف کی عبارت کا ظاہر انہوں نے کہا ہے مقترناً بالنیہ، اس کا مطلب ہے 3 غسلوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے. عبارت کا ظاہر یہی ہے، آگے کو علیحدہ علیحدہ نہیں بیان کیا. ظاہر عبارت وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِهِ، دیکھیے یہاں لمہ میں تو مطلقاً صرف کہا ہے مقترناً بالنیہ، باقی کتابوں میں باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ ایک نیت کافی ہے.
تینوں غسلوں کے لیے ایک ہی، یہ نہیں کہ علیحدہ علیحدہ کہ آب صدر کے ساتھ دیتا ہوں، آب کافور کے ساتھ، آب خالص کے ساتھ. یہاں عبارت کے ظاہر یہ ہے اور باقی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ایک ہی نیت تینوں غسلوں کے لیے کافی ہے. ظاہر عبارت وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِهِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کے مصنف نے بالکل وضاحت کی ہے، صراحت کے ساتھ بیان کیا، فی غیرہ غیر لمح میں. کیا ظاہر عبارت ہے الاکتفاء بنیت واحدۃ للاغسال الثلاثہ، تینوں غسلوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے. والاجود التعدد بتعددها، اجود یہ ہے کہ اغسال کے متعدد ہونے سے نیت بھی کیا ہونی چاہیے، متعدد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ثم ان اتحد الغاسل تولا هو النیہ، اگر غسل دینے والا ایک ہے تو وہی نیت کرے گا، غسل دینے والا نیت کا ذمہ دار وہی ہوگا. ولا تجزا من غیرہ، وہ جو غیر غاسل ہے اس کی نیت کافی. بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا وہ اجازت لینے کے لیے نکاح کے لیے بچی سے، آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کا وکیل بن کے، تو ان کی ماں یا جو ساتھ بوڑھی وہ بیٹھتے جی جی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی. وہ پھر کہا جاتے بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مشیر، وہ ان کا نیت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت وہ کرے جو غسل دے رہا ہے. ولا تجزی من غیرہ، ہی کا مرجع غاسل، غیر غاسل کا وہ نیت کرنا مجزی نہیں ہے. وَإِن تَعَدَّدَ وَاشْتَرَكُوا فِي السَّبْعِ، اگر یہ ان شرطیہ ہے، وَإِن تَعَدَّدَ اگر وہ کیا ہوں، غسل دینے والے متعدد ہوں، وَاشْتَرَكُوا فِي السَّبْعِ اور سب کے سب پانی ڈالنے میں، تو نواؤ جمیعاً، یہ نواؤ اس کی جزا ہے، تو پھر سب کے سب کیا کریں گے، نیت کریں گے. اگر ان کو غسل نیت نہ آتی ہو تو بلوایا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ، جی جو غسل دے رہے ہیں ہاں کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ سبحانہ ان کو بتایا جا سکتا ہے. ہاں ہم بتا سکتے، کیوں نہیں بتا سکتے. وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يُصَبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ، دیکھیے عموماً یہی ہوتا ہے، بعض پانی ڈالتے ہیں، بعض اس میت کو پہلو بدلتے ہیں، تو نوصاب پانی ڈالنے والا کیا کرے گا، نیت کرے گا. ٹھیک ہے ہاں جی. لِأَنَّهُ الْغَاسِلُ حقیقتاً استبان ہو، چونکہ حقیقتاً غسل دینے والا وہی ہے. وَاسْتُحِبَّ مِنَ الْآخَرِ، وہ جو دوسرا ہے یعنی جو پلٹار ہے وہ اس کے لیے بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے. وَاخْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ بِهَا مِنْهُ أَيْضًا، بِهَا کا مرجع نیت. مصنف نے کتاب ذکر میں اکتفا کیا ہے بنیت، نیت پر منہ ایضاً، منہ سے مراد اگر وہ مقلب وہ بھی نیت کر لے تب بھی کافی ہے، یعنی جو تبدیل کرنے والے وہ بھی نیت کر لے تب بھی کافی ہے. سمجھا کیوں بھی پہلے تو کہا ہے کہ کون نیت کرے، صاب، اور مقلب کے لیے مستحب ہے. کتاب ذکر میں کیا فرمایا ہے، اکتفا کیا ہے نیت پر، نیت کے ساتھ من ہو، اس مقلب کے نیت پر بھی اکتفا کیا ہے شہید اول نے. ہاں جی. ایک تو ڈبے ڈال رہا ہے صرف پانی کے، ضرورت کے وقت ہاتھ لگاتا ہے، دوسرا صابن مل کر ہے مسل بھی رہا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں حقیقتاً غاسل وہی جو پانی ڈال رہا ہے، یعنی یہاں مراد یہ کہ ایک صرف تبدیل کر رہا ہے پہلو، جو پانی ڈال رہا ہے ہاتھ بھی وہی مار رہا ہے، ایک پہلو بدل رہا ہے، تو جو ہاتھ ڈالنے والا ہے تو وہ جو پانی ڈالنے والا ہے وہ غاسل شمار ہوگا. وَلَوْ تَرَتَّبُوا اگر وہ کیا کریں، غسل ترتیبی ہو، بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ بَعْضًا، یعنی ان میں سے ہر ایک کچھ غسل دے، مثلا ایک غسل وہ صدر دیتا ہے، ایک غسل وہ کافور کے پانی، اور ایک مثلا خالص پانی، تو او تو برت میں کل واحد، پھر ہر ایک سے نیت معتبر ہے عند ابتداء فعل ہی، جب وہ اس غسل کا کیا کر رہا ہے، آغاز کر رہا ہے. سمجھ آگے بات نا. اچھا. والاولا بمیراثہ اولا باحکامہ، جو میراث میں اولویت رکھتے ہیں وہ احکام میں بھی اولویت رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.